जिस दिन वाक़या करबला हुआ है उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हज़रत इमाम हुसैन ने। एक नफिल बताता हूँ, वो बहुत कमाल नफिल हैं। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक़ खून से है, दिल से है, जिगर से है। जो अमल बताता हूँ मेरे हाल अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। अगर आप ये अमल कर लें तो इस अमल से बहुत हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट, नतीजे, खैरें और बरकतें मिलेंगी। आशूरा का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, ये कहानियाँ सच्ची हैं। ये सबक दे के उन्होंने अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है, अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है। और वो एक पैगाम देकर गए हैं कि ख्याल करना, गर्दिश अय्याम जो भी आए, उरूज हो या ज़वाल हो, मौसम मुआफ़िक हो या ना मुआफ़िक हो, ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह को नहीं छोड़ना और उसके रास्ते नहीं छोड़ने और उसकी सच्ची राहें नहीं छोड़नी और वो सच्ची मंजिल नहीं छोड़नी। रिवायात में आता है कि जिस दिन वाक़या करबला हुआ है उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हज़रत इमाम हुसैन ने। 3 घंटे दुआ मांगी। किससे मांगी? किससे मांगा? किसको चाहा? मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूँ, वो बहुत कमाल नफिल हैं। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। 9 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो, और 10 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो। 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरत अल काफिरून 11 दफ़ा और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज़ पढ़ना है, या शहीद हो, या शहीद हो। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अम्बिया जितने भी शहीद हुए, अम्बिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल, और ख़ास तौर पे काफ़िला हुसैन, इनकी शहादतों और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत, महबूबियत और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक़ खून से है, दिल से है, जिगर से है, इन 3 चीज़ों से है। जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसावेस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव और सारी नींद की कमी और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डलने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, फला फला, ये सारी दिल की बीमारियाँ। और खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है। ये मैं समझता हूँ कि जिस्म की बीमारियाँ ही यही हैं जितने मैंने तस्करी किए हैं। या शहीदो पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे 313 दफ़ा। साल में 2 दिन है सारे। औलिया से ये बात साबित है। जो अमल बताता हूँ मेरे हाल अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। कोशिश है, दावा नहीं करता कि मेरे हर अमल के साथ सनद हो, सबूत हों, हवाले हों, बगैर हवालों के नहीं। तो ये बड़ी बड़ी औलिया हस्तियों से साबित है और सदियों से ये सादत चली आ रही है। अगर आप ये अमल कर लें तो इस अमल से बहुत हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट, नतीजे, खैरें और बरकतें मिलेंगी। बस सिर्फ 2 दिन का अमल है और मेरा तो मशवरा है इस अमल को फैलाएं। 2 नफिल, पहली रकत में सूरत काफिरून, दूसरी में इखलास, सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और 313 दफ़ा या शहीद। अब मेरी तरफ तवज्जो से देखें कि या शहीद पढ़ना कैसे है। हर दाने के ऊपर डूब के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, या शहीद हो।
اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے، 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک اور عمل میں بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں بصرہ میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی، ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے، لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے گھر میں کوئی ذرہ ہی نہیں گرتا، اتنا فاقہ ہے، مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں، میرے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے کچھ کیجیے۔ تو سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا۔ وہ کل آیا، اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی، کتنے فاقے ہیں، گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، اس کو پیمند لگا لگا کے تھک گیا ہوں، مشکیزے میں پانی نہیں رہتا، میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں، میرے گھر میں دانہ بھی نہیں، میرے گھر میں جو بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں سے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے، شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا، دعا مانگنے آیا، امداد مانگنے نہیں آیا، دعا مانگنے آیا، میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے۔ شیخ نے سر جھکایا، فرمایا کل آنا۔ اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی، لیکن اللہ کے ولی تھے، اسے بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے، اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے، بھروسے میں ملا۔ اگلی دفعہ آیا، اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا، وہ نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا، فرمایا مجھے تیرے درد، تیری تنگ دستی، تیری ذبح حالی کا احساس ہے، لیکن میں کیا کروں، میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں، 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے، کوئی رزق کا دروازہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا، عاشورہ کا دن، ایک تیرے لیے روشنی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں۔ اور فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق، وسعت، برکت کے دروازے۔ جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی، اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا، اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی، تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر،
اور کچھ کما کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا، شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، اسے بٹایا، محبت دی، فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں، تو اس نے کہا چند درہم ہیں، اور میں بہت ہیں، چند درہم ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو، یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر۔ کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کھلا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک میں ہے خرچ، جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا، تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔